سورۃ التحریم 2 رکوع 12 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 66 ہے۔ پہلی آیت کے کلمے لما تحرم سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ اس صورت میں واقعہ تحریم ہے اور مثالیں ہیں، جہاد کا بھی حکم موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ پہلی آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ یا شہد کے استعمال سے اپنے آپ کو روک لیا۔ تفسیر البحر المحیط علامہ ابی حیان اندلسی اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی، ندا فرمائی، ندا ان اقبال و تشریف، یعنی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی سے محبت برے انداز میں خطاب فرما کر اپنے حبیب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور شرف ندا سے سرفراز فرمایا۔ فرمایا لما تحرم، اے حبیب لما تحرم، یہ سوال ہے تلطف، یعنی عذرائے لطف و محبت اپنے حبیب سے دریافت کیا کہ حبیب آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ پہلے بڑے احترام سے اپنے حبیب سے خطاب فرمایا، پھر سوال کیا، بڑی محبت سے خطاب فرمایا یا ایھا النبی، خطاب فرمایا، پھر سوال کیا لما تحرم۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہاں تحریم سے مراد تحریم شرعی نہیں ہے، یعنی جس طرح وحی الہی سے کسی چیز کو جو پہلے حلال تھی حرام کر دیا جاتا ہے، یہ تحریم شرعی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، بلکہ یہاں تحریم سے مراد امتناع ہے، یہاں تحریم سے مراد امتناع ہے، رکنا ہے، یعنی کسی چیز کے استعمال سے رک جانا۔ جیسے کوئی شخص کسی حلال اور مباح چیز کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھ لیتا ہے، اور کبھی یہ امتناع رک جانا کسی کی دل جوئی کے لیے بھی ہوتا ہے جس کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ حلال کو حلال ہی سمجھا جائے لیکن اس کے استعمال سے اجتناب کیا جائے، ایسا کرنا مباح، حلال اور جائز ہے، اور نبی علیہ السلام کی تحریم کی یہی صورت تھی۔ نبی علیہ السلام کی تحریم کی یہی صورت تھی، اور نبی علیہ السلام کی تحریم کی یہی صورت تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر عتاب کیوں فرمایا، عتاب کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عتاب کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر خود پابندی عائد کر لی، جس سے حضور علیہ السلام کو تکلیف، مشقت کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ چیز اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کی ہرگز گوارا نہ ہوئی، اور اس کے محبوب اللہ رب العزت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کو یہ تکلیف پہنچے،
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو اپنی ازواج کی خوشنودی مطلوب ہے، اپنی ازواج کی خوشنودی مطلوب ہے، تو اے حبیب مجھے آپ کا آرام، آپ کی راحت مرغوب ہے۔ آپ کبھی کہاں جاتے ہیں، کہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کو باہر والے لوگ بھی تنگ کرتے ہیں اور کبھی کیا آوازیں کستے ہیں۔ اس لیے میرے محبوب مجھے آپ کی راحت مرغوب ہے، ایسی پابندیوں کی اجازت میں آپ کو کیوں کر دے سکتا ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے یہ حکم فرمایا۔ اس کے بعد ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی تو عنقریب ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں بہتر بیویاں دے دے گا جو فرما بردار، ایماندار، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، شوہر سے محبت کرنے والیاں کنواریاں ہوں گی۔ ظاہر ہے یہ بات بالکل عیاں ہے، بالکل واضح ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئی، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ازواج مطہرات طیبات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے اللہ کے رسول کو دل و جان سے راضی رکھا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچانے کی فکر کرو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر بڑے تند خو سخت غصے والے فرشتے مقرر ہیں جو کسی حال میں بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو۔ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے گا، تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور اس کے ایمان والے ساتھیوں کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کافروں اور منافقوں کے خلاف عملی اور زبانی جہاد جاری رکھیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ لوٹ کر آنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال انہوں نے دی کہ یہ مثالیں تمہارے سامنے ہیں۔ یہ دونوں عورتیں کافرہ تھیں۔ کفار و مشرکین کے لیے شفاعت کرنے کی کسی کو اجازت نہ ہوگی۔ شفاعت صرف اور صرف مومن گناہگار کے لیے ہے، اور کافر کے لیے کسی قسم کی کوئی شفاعت کی توقع نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بھی ان کی شفاعت کرے گا۔ اہل ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال جو ہے وہ سامنے رکھی کہ اس نے صبر اور استقامت کے ساتھ ان تکلیفوں کو اٹھایا اور اللہ کی نیک بندی تھی۔ اسی طرح حضرت مریم جو حضرت عمران کی بیٹی، ان کی بھی مثال سامنے ہے کہ اس بندی نے عزت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، وہ اللہ کے مطیع اور فرما برداروں میں سے تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن الترمذی کی یہ حدیث ہے، مردوں میں بہت کامل ہیں اور عورتوں میں صرف 4 کاملہ ہیں: آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ اور عائشہ الصدیقہ بنت ابی بکر صدیق کی فضیلت۔ آپ نے فرمایا عائشہ الصدیقہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔